ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے. ہم سب اسی ادارے کے لیے منتظر ہے. رہی بات اس بات کی بھی کہ صاف پانی دینا ہم سب کا، اور اب صاف پانی پینا ہم سب کا ایک ذمہ داری بھی ہے، اور میرے محکمے کا تو خاص کر یہ فرض ہے کہ میں لوگوں کو صاف پانی مہیا کر کے دے دوں. اس کے لیے میں نے ایکسن صاحب کو بھی یہاں پہ ڈائریکشن دے دی. باقی جو سٹاف یہاں کا غیر حاضر ہے تو انشاءاللہ ان کو خود ہی اندازہ اس بات کا ہو جائے گا کہ سرکاری کھاتے میں یا سرکاری قواعد و ضوابط کے مطابق میں ان کے خلاف جو کچھ بھی کر سکتا ہوں انشاءاللہ ان کے خلاف ضرور ہوگا، بلا تفریق ہوگا، بلا اس شرط پہ ہوگا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کسی دوسری پارٹی کا پولیٹیکل بیس پہ نہیں، لیکن انشاءاللہ سرکاری فرض اور فرائض کی ادائیگی میں غفلت کی بنا پہ انشاءاللہ ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. کچھ اس میں میرے خیال میں ہماری نیچے کی کلاس کے بھی لوگ ہیں، ہمارے سپرڈنٹ حضرات بھی یہاں پہ نہیں ہے. کچھ ہمارے اے سی صاحب بھی میں کھل کے بتا رہا ہوں، اے سی صاحب بھی ڈیوٹی پہ نہیں ہے. ان کی ڈیوٹی میں فرائض میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے ایکشن صاحبان، اے سی صاحبان ڈیلی روٹین پہ یا پھر چیف آفیسز جاتے رہتے اور چیف آفیسز میں وہاں پہ کیا کرتے رہتے. وہاں پہ ان کو چاہیے کہ یہ ان کا اسٹیشن ہے، مردان ڈویژن ہے، مردان کے عوام کا ان پہ حق ہے، یہاں پہ ان کے لیے بیٹھے، ان کو اپنی سروسز دے. نہ دے سکے ان کو چیف آفیسز اتنا ہی شوق ہے جانے کا تو میں اس کو چیف آفس تبادلہ کرا دوں گا، ادھر ہی پھر بیٹھا رہے اپنے آفس میں. تو ظاہری بات ہے کچھ دنوں سے میں اس چیز کو آبزرو کر رہا تھا. لاسٹ جب میں چرسد گیا تھا تو اس دن میں مردان آ سکتا تھا رمضان کے دنوں میں، لیکن میں نے کہا ایک پورا ان کو مہینہ ایک موقع دے دیں. پورا مہینہ ڈیوٹی نہیں کی. اگر اس کے مہینے میں ڈیٹ وائز اس کی حاضری لگی ہے تو میں تصور کروں گا کہ وہ بندہ حاضر تھا. اگر مہینے میں ایک بندے کی حاضری پورے رجسٹر پہ نہیں لگی یا وہ لگانا نہیں چاہتا یا وہ اتنا ہی شوقین ہے تو میں اس کو ایبسینٹ نہیں سمجھوں گا. سر یہ پختونخوا میں اگر امن و امان نہیں ہے تو باقی پورا پاکستان بھی محفوظ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں امن و امان آ گیا تو پورا پاکستان محفوظ ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں وسائل کی بھی ضرورت ہوگی. اس طرح میرا جو محکمہ یہ آپ میں پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صاف پانی ہم سب کا ایک حق ہے، بنیادی حق ہے ہمارا سب کا. انشاءاللہ اپنے محدود وسائل میں ہم کوشاں گے کہ آپ کو صاف پانی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سینیٹیشن بھی یہاں پہ کر کے دکھا سکیں. ہمارے محکمے میں پانی کے ساتھ ساتھ سینیٹیشن بھی ہمارا فوکس ہوگا، چونکہ میرا محکمہ اس پہ کام کر رہے ہیں. محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، دوسری طرف ہم اس کو واٹر اینڈ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سینیٹیشن بھی آپ کو کر کے دیں گے. پیریفری میں آپ کے رورل ایریز میں جو ہمارے ساتھ اسکیمز ہوگی یا سٹی میں بھی ہم جہاں پہ اپنا رول ادا کر سکیں وہاں پہ ضرور اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے. اور مسائل مشکلات انشاءاللہ ہم اس بات کا ہمیں اندازہ ہے کہ مشکلات ہمارے لیے بہت کافی زیادہ ہے. وفاق یا وہ لوگ نہیں چاہتے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو، اس لیے بھی وہ لوگ اس میں روڈ اٹکا رہے ہیں. فنڈز کے مسائل کے حوالے سے جتنا ہمارا شہر بنتے ہیں یا مرض کے حوالے سے یا پھر ہماری سیٹل میں جو ہمیں فنڈز درکار ہیں تو اس میں بھی ہم اپنا شہر نہیں دے رہے ہیں. وفاق کے روڈ اٹکانے کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم عوام کو کچھ نہ کچھ ضرور ڈیلیور کر کے دیں گے. خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ ہماری تیسری ٹرمز ہے. میں مردان کے عوام کو بھی اسپیشلی اور پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے. ان کو میں ایک یہی میسیج دینا چاہتا ہوں، ان کو شکریہ کے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. شکر گزار ہیں ہم سارے کہ مشکلات کس لیول تک تھی. کوئی نہ کمپین کر سکتا تھا، نہ کوئی جلسہ کر سکتا تھا، نہ کوئی جلوس کر سکتا تھا. ہم جیسے بندے تو شاید اپنے نومینیشن پیپر داخل کرنے بھی نہیں جا سکتے تھے. ساتھ ہی ساتھ ہم ان لوگوں میں سے تھے کہ ایک طرف ہماری نومینیشن پیپر کا دن تھا، دوسری طرف ہم ہری پور میں جیل میں پڑے ہوئے تھے. دوسری طرف میرے گھر میں میری خالہ فوت شدہ پڑی تھی اور ساتھ مجھے جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا. دوسری طرف میری اگر میں کہہ سکوں کہ میں سیشن کورٹ پہ ہائی کورٹ کی ضمانت پہ تھا اور مجھے سیشن کورٹ سے اٹھوایا گیا. اس کے مشکلات کے باوجود بھی ہمیں خیبر پختونخوا کے عوام نے سپورٹ دی. ہم اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں ہم کم ہے. اور یہ صرف ایک ہی بات پہ کہ ہم عمران خان کو چاہنے والے، اس پہ مر مٹنے والے، اس کے ساتھ آخری دم تک وفا نبھانے والے میں سے تھے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ہمیں سپورٹ کیا اور انشاءاللہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام کو انشاءاللہ نا امید نہیں کریں گے. انشاءاللہ اس کو ہم یہ امید دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کسی بھی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آپ کا تعلق جس کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. جس طرح ہم نے ابھی ریسنٹلی عید پیکج ہم نے اناؤنس کر کے دکھا دیا. ہم نے اس میں یہ تفریق نہیں رکھی کہ یہ خیبر پختونخوا میں JUI کا بندہ ہے، NP کا بندہ ہے یا کسی اور پارٹی کا بندہ ہے یا PTIP کا بندہ ہے.
جو بھی اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا تھا 8.5 لاکھ فیملیز کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے عمران خان کی ویژن کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں انہوں نے ایک پیکج کر کے دیا اور عوام کو اس میں ملا. باقی وہ لوگ جو تھوڑے بہت رہ گئے ان کے لیے ایک علیحدہ سے پیکج تھرو ایم پی ایس جو تھوڑے سے کرائٹیریا میں اس کے لیے لیس کرائٹیریا ہم کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے وہ ہم نے تھرو ان کے کر کے دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ بلا تفریق خیبر پختونخوا میں عوام کو ہم سپورٹ بھی دیں گے. یا دوسری ہماری جو ضروریات ہے جس طرح صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بھی میں آ رہا تھا گندم کی انشاءاللہ یہاں پہ خریداری شروع ہے تو میں اسپیشلی منسٹر صاحب کو بھی اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, چیف منسٹر صاحب کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, ان کی پوری ٹیم کو پوری کابینہ کو بشمول مجھ سمیت. یہ ایک تاریخی اقدام تھا کہ خیبر پختونخوا اپنا ٹارگٹ اپنے ٹائم سے پورا پہلے کر رہی ہے. اس طرح بجٹ کے حوالے سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بجٹ ہر کوئی کہنا چاہتا ہے کہ خیبر پختونخوا نے زیادتی کی, قانون توڑا. تو آپ مجھے بحیثیت صحافی میں اگر آپ سے پوچھوں, میں ان لوگوں سے پوچھوں کہ کیا آئین اور قانون میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا وفاق سے پہلے بجٹ نہیں پیش کر سکتی؟ اگر ہم قانون میں ایک بات لکھی گئی ہے تو پھر تو ہم گنہگار ہیں, ہم سب گنہگار ہیں. اگر ایک بات قانون میں نہیں لکھی گئی, ہمارے آئین میں نہیں لکھی گئی, تو پھر خواہ مخواہ اس بات کا ودیلہ کیوں مچا جا رہا ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں. پہلے تو سٹارٹ میں آپ نے روایت کی بات کی تو پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ روایت توڑی ہے. جی صوبے میں گورنمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, کسی بھی پارٹی کو مسلسل اگر تیسری دفعہ اس صوبے میں کوئی حکومت آئی تو پھر مجھے بتا دیں, یہ بھی ایک روایت ہے نا. تو یہ روایت پاکستان تحریک انصاف نے قائم کر دی ہے اور انشاءاللہ یہ ایک تاریخ ہوگا کہ جو شاید کوئی اور اس ریکارڈ کو ہیٹرک کو شاید نہ توڑ سکے مسلسل. اور انشاءاللہ ہم یہ امید ہمیں بھی آگے بھی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کو انشاءاللہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے عوام عمران خان کو انشاءاللہ چوتھی مرتبہ بھی سپورٹ بھی کریں گے, اس کو اپنا ووٹ بھی دیں گے اور ان کے ساتھ وہی جذبہ, ان کے ساتھ وہی محبت انشاءاللہ کریں گے. اپنا حصہ جو آپ نے خود ایک چیز کو مقرر کیا وہ بھی نہ دیں تو میں اس صوبے کو کیسے چلاؤں گا؟ تو یہ مشکلات ساری آپ کے سامنے بھی ہیں, ہماری سامنے بھی ہے. جس طرح بجلی کا ایک مسئلہ چل رہا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میرا چیف منسٹر اس کو یہ تجویز دے رہا ہے کہ آئے میں آپ کو اپنے ہی پیسے جو آپ کے پاس پیسے میرے پڑے ہوئے اس میں آپ کا 92 ارب اگر میرے سر کے اوپر یا میرے عوام کے قرض چڑھا ہوا ہے میں اس کو بھی ادا کرنے کو تیار ہوں. آپ کی آگے اگر کوئی ماہانہ آپ میرے ساتھ ایک کر دیں, سالانہ میرے ساتھ کر دیں, اگر آپ کا 10 ارب بنتا ہے, 20 ارب بنتے ہیں, 50 ارب بنتے ہیں, وہ میں بھی انہی پیسے میں سے جو آپ کے پاس میرے پیسے پڑے ان کو اسی میں سے ادا کرنے کو تیار ہوں. تو وفاق وہ ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو چاہیے کہ ان لینے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہوا انشاءاللہ وہ اقدام ہم ضرور اٹھائیں گے, لیکن اس میں آپ کی شرکت, عوام کی شرکت بلا تفریق ساری خیبر پختونخوا کے عوام کی ہمیں بھی ضرورت بھی ہوگی. ہم آپ کو کال بھی دیں گے اور ہمیں امید بھی ہے کہ ہم سب مل کے اپنے حقوق کے لیے اپنے صوبے کی آواز اٹھانے کے لیے ایک ساتھ جائیں گے اور اپنے صوبے کا حقوق ہم لے کے رہیں گے. اس کو لوگوں سے کہ پانی کے ٹیسٹ کرے, اس چیز کو دے کہ ہم کوالٹی انشور کر سکیں کہ ہم سب سے پہلے میں ان کو دعوت دے دوں کہ پرسکرب سے شروع کریں کہ ہمارا پانی ٹھیک ہے یا غلط ہے. بس ہم نے اپنا کچکول بھیجا آپ کے لیے, ہم کچکول میں اپنا حق ہمیں دیں, اس کے نام جتنی بھی ہو سکے ہم محنت کر رہے, سماجت کر رہے, سوال کر رہے. اگر اس کے بعد بھی پھر کوئی ہمیں کمزور سمجھے گا تو یہ اس کی پھر غلط فہمی ہوگی, کیونکہ حق لینا اور دینا پھر ہم جانتے بھی ہیں. اور ہمارا جو سردار بیٹا ہوا ہے علی امین گنڈا پور صاحب, اس کا وہی فرمولا کہ سڑ حق اترک انشاءاللہ پھر وہی ہوگا. کے ساتھ تھی خدائی میں خدمتگار تحریک کے بانیوں میں سے تھے. میرے دادا پر دادا جو آزاد ہائی اسکول چرسدہ میں بنا تھا اس میں ایک ٹیچر تھے, ایک ہیڈ ٹیچر تھے. تو ایک کا نام مقصود جان ایڈوکیٹ تھا, دوسرے کا میر ممتاز نام تھا. تو اس حوالے سے بھی میں تھوڑے بہت مردان کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب اکثر و بیشتر ذکر کرتے تھے یہاں کے لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ کافی اچھے ٹرمز تھے. آج بھی پرانے جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں شاید وہ میری فیملی کو, میرے دادا پر دادا, میرے والد کو جانتے ہوں گے. میرے والد صاحب خود منسٹر ٹرانسپورٹ رہ چکے, عطا اللہ جان خان اس کا نام تھا. 93-96 گورنمنٹ میں تھے. اور میں خود یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں خود اس گھرانے سے ہوں جو کہ عوامی خدمت پہ یقین رکھتی ہے. میرے والد صاحب کو لوگوں نے اپنے علاقے میں غریبوں کا خان کے نام سے ایک لقب دیا ہوا تھا. اور میں امید یہی کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ باپ کی جگہ کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے وہ کردار جو میرے والد صاحب نے, میری فیملی نے میرے لیے چھوڑا, اس کو ہم نیچے بھی نہ لیں. ساتھ ہی ساتھ میرا جو مقابلہ تھا 2 دفعہ, ایک دفعہ ہمارا جو ایکس ڈپٹی اسپیکر تھا زاہد اکرم درانی, اس کے ساتھ ہوا. اس دفعہ ہم اکرم درانی کے اگینسٹ لڑے.
تو میں اس بڑے بڑے مقابلے کیے ہیں اور جیتے بھی ہیں. یہ بدولت صرف میں اللہ کی ذات اس کا شکر ہے جتنا ہم ادا کریں. اس کے بعد میرے خان کا اور میرے عوام کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے. ہم کوشش کریں گے کہ عوام کا یہ احسان ہم چکائیں, لیکن شاید ہم چکانے کے اس قابل نہ ہو کوئی احسان چکائیں, لیکن اپنی کوشش ضرور کریں گے اس میں. آپ کے لیے ہم جائیں گے اور سیم صاحب سے اسپیشل ریکمنڈیشن کریں گے آپ کے لیے. امید انشاءاللہ وہ ہمارا آپ کا ایک جائز مطالبہ مانیں گے. ووٹ کی سیریمنی اگر ادھر نہ ہوئی تو ظاہری بات ہے وہ تر صاحب ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنے کے. باقی انشاءاللہ آپ کے لیے جو ایڈ جو گرانٹ جو بھی ہوا انشاءاللہ ہم اس کے لیے مل بیٹھ کے کام کریں گے. آخر میں تر صاحب کی ایک بات سے میں ضرور اتفاق کروں گا کہ کچھ عناصر شاید ان کے محکمے بھی ان کے اقدامات کے خلاف ہوں گے, کچھ ایسے ہمارے بھی ایلیمنٹس ہوں گے جو ہمارے سرپرائز وزٹ سے ان کو پریشانی ہوگی. تو یہ نہیں چاہتے کہ بھائی یہ کام کرے, ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا, ان کا کوئی عزیز ہوگا, ان کے کچھ اپنے ذاتی اس میں آنا فائدہ انٹرسٹ والی بات ہوگی. تو ضروری بات ہے کو ایک سوشل میڈیا کے بھی سہارے لیں گے, وہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے بھی سہارے لیں گے. تو ہم سب آپ سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کے خلاف آپ نے ہماری آواز بن کے ہمارا ساتھ آپ نے دینا ہوگا. باقی انشاءاللہ میں مردان کے عوام کو, پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو اس فورم کے تحت وساطت سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے طور صاحب نے کہا انشاءاللہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی ڈپارٹمنٹ بھی مردان اور خیبر پختونخوا کے عوام کو عمران خان کی ویژن اور علی امین گنڈا پور کی زیر نگرانی انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ. شکریہ.